نبی ہے، والصدیقین صدیقین ہے، والشہداء شہداء ہے، والصالحین۔ کیا مطلب؟ وہ غوث اعظم ہے، وہ امام اعظم ہے، وہ حضرت بہاؤالدین نقشبند ہے، وہ شہاب الدین شہنشاہ ہے، سہرورد ہے، اور وہ چشتیوں کے پیشوا خواجہ غریب نواز ہے۔ یہ صالحین ہیں۔ اگر یہ نہیں صالحین تو پھر کون؟ ہمیں بتایا جائے نا، یہ نہیں صالحین تو کون ہے پھر؟ جنت میں وہ جائے گا، وہ جنت میں جائے گا جس کے ہاتھ میں نبیوں کا دامن ہے، صدیقوں کا دامن ہے، شہیدوں کا دامن ہے، اور صالحین کا دامن ہے۔ جس کے ہاتھ میں ولیوں کا دامن ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، اہل سنت و جماعت۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، آج 2 نمبر کے اہل سنت کیا ہے، 2 نمبر کے اہل سنت ایسے ہی گڑے گڑائے آرڈر پر تیار کیے گئے سنی نہیں، وہ اپنے آپ اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت داتا صاحب، بات سمجھ آئی؟ غوث اعظم اہل سنت و جماعت ہے، حضرت امام بخاری اہل سنت و جماعت ہے، وہ حضرت امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف میں کوئی ایک نہیں ہزاروں ایسے واقعات، اللہ اکبر، اور خود امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل کر رہے ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتے تم بڑی محبت کرتے ہو اور ایسے بڑی محفلیں کر رہے ہو، دلیل کیا ہے تمہارے پاس یہ جھنڈیاں لگانے کی اور یہ روشنی کرنے کی؟ دلیل کیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں امام بخاری سے فیصلہ کرواؤ۔ کہاں قرآن پاک میں ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل کرو، اور کہاں رسول پاک نے فرمایا تازہ غسل؟ امام بخاری یہ خیال کر کے کہ اسماعیل تو رسول پاک کی حدیث لکھنے والا ہے، تازہ غسل کر، صاف ستھرے کپڑے پہن، خوشبو لگا، نفل پڑھ، درود و سلام بھیج حضور کی بارگاہ میں، پھر حدیث لے۔ خیال کریں انہیں ایک حدیث لکھنے میں کتنی مرتبہ، حدیث پاک لکھنے میں ایک دن میں کئی مرتبہ انہوں نے تازہ غسل کیا، تازہ وضو کیا، اور خوشبو لگئی، نفل پڑے، اور بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کیا، اور پھر حدیث لکھی۔ 20 سال لگ گئے انہیں بخاری شریف لکھنے میں۔ بندہ نواز، آج جو لوگ بات بات پر دلیلیں مانگ رہے ہیں، آج کل دفاع پاکستان کا ایک بڑا شور پڑا ہوا ہے، دفاع پاکستان، جو لوگ کل تک پاکستان کی مخالفت اور پاکستان کی دشمنی میں آگے آگے بڑھے ہوئے تھے، آج ایجنسیوں نے ایک حافظ کو بڑا چڑھایا ہوا ہے، حافظ سعید صاحب کو پتہ نہیں کیا سیاپا ہے۔ اگر قوم کا ہیرو ہے وہ حافظ سعید نہیں، وہ غازی ممتاز قادری ہے۔ اور میں کہتا ہوں قوم کا ہیرو وہ ہے جو فیض عالم کا غلام ہے۔ لاؤ اس حافظ سعید کو میڈیا پر اور اس سے پوچھو وہ رسول پاک کے میلاد کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے، اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو داتا صاحب کے دربار کے بارے میں اس کا کیا ذہن ہے۔ ہمارے لیے ہم نہیں جانتے کسی حافظ کو اور کسی گورنر کو اور کسی صدر کو، یہ لفنگوں کو ہم نہیں جانتے، ہم فیض عالم کو جانتے ہیں۔ برِ صغیر میں اسلام کی بہت بڑی دلیل وہ فیض عالم کا دربار اقدس ہے۔ آج ایجنسیاں جس کو چاہیں آگے بڑھا دیں، اور قوم کا وہ ایک محسن جس کو ڈاکٹر عبدالقدیر کہا جاتا ہے، اور پتہ یہ کون ہے؟ یہ شہاب الدین غوری کی اولاد سے، سمجھ آئی؟ حضرت شہاب الدین غوری کی اولاد سے، وہ حضرت شہاب الدین غوری جن کو ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا شہاب الدین غوری ہندوستان کی سرزمین پر ٹکرا جا ہندوؤں کے ساتھ، کہا حضرت پہلے کئی حملے کر چکا ہوں اور میری فوج کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، فرمایا گھبرا نہیں، یہ فقیر بھی تیرے ساتھ ہے، یہ فقیر بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ حضرت شہاب الدین غوری اپنے انتہائی شیر دل فوجی جوانوں کو جمع کر کے کہا مجھے ایک بڑی نورانی شکل کو کیسے چھوڑ سکتے؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے داتا صاحب کو،
آج اخبارات والے بھی بکے ہوئے، ایجنسیاں جس کو چاہے مسلط کر دیں. چلو نہیں تم مانتے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، مصور پاکستان کی بات تو مانو. کیا خیال ہے؟ اقبال کی بات تو مانو نا یار. اقبال کہتا ہے خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از بہر او تا بندہ گشت. پنجاب کی زمین اگر زندہ ہے فیض عالم کی وجہ سے. اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے پاکستان اس وقت ہی بن گیا تھا جب داتا صاحب نے آ کے یہاں پہلی نماز پڑھی. ہاں تمہارے پاس اقتدار ہے، تمہارے پاس پریس ہے، تم دھول جھونک سکتے ہو، مگر اسلام کا حلیہ مسخ نہیں کر سکتے. تم کوئی پتہ نہیں چلے گا تمہارے بڑے بڑے جرنیلوں کا اور بڑے بڑے یورپ کے خریدے ہوئے شرابی اور زانی قسم کے لوگ، وہ پوری قوم کا خون پی کے بھی ان کی طبیعت سیر نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں برے صغیر میں داتا صاحب سے بڑا کوئی سخی تو دکھاؤ جہاں ہر وقت ہزاروں لوگ لنگر کھا رہے ہیں. تمہارے ایوان صدر کے دروازے بھی رات کو بند، گورنر ہاؤس کے دروازے بھی بند، مگر محمد عربی کے درویش کا دروازہ کھلا ہو. کسی حصے میں چلے جاؤ، رات کے کسی حصے میں چلے جاؤ، داتا کا کوئی مہمان بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی مہمان فیض عالم کا بھوکا نہیں سوئے گا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نعت سارا پیر کامل کاملانہ رہنما. عرض کر رہا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر اللہ تعالیٰ اس قیمتی انسان کو صحت و عافیت کی لمبی زندگی دے. آج یورپ کے معاشرے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو خوراک ایسی دیں، دوا ایسی دیں کہ وہ بیچارہ اندر ہی اندر گل جائے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے. تم یہ کر سکتے ہو جن کے پاس اقتدار ہے، بڑے بڑے جنہیں خدا رسول کی شریعت کا حیا نہیں ہے، وہ ایسے قیمتی لوگوں کا حق حیا کریں گے. ڈاکٹر عبدالقدیر جو شہاب الدین غوری کی اولاد میں سے، انہوں نے اپنے جد اعلیٰ حضرت شہاب الدین غوری کا میزان بنایا. تو یہ جتنی وہابیت ہے، یہ جتنے دفاع پاکستان کے چمچے کڑچے بنے ہوئے، ان تمام کی زبانوں سے زہر اگلنے لگا. یہ عبدالقدیر نے کیا شرک کا اڈا بنا دیا ہے. عبدالقدیر نے شرک کا اڈا نہیں بنایا، شیطان نے تمہاری مت مار دی ہے. جو لوگ زیر خاک ہیں صحیح معنوں میں وہی اس سرزمین کے والی اور وارث ہیں، جن کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، جن کی برکت سے اسلام میں آج حرارت آتی ہے. یہ کوئی خراسان سے آیا، کوئی اجویر سے آیا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے صعوبتیں تکلیفیں گوارا کر کے یہ لوگ گئے اور اس سرزمین کو انہوں نے عزت بخشی. یہاں پر اسلام کا بیج بویا، اسلام کا بیج بویا، اور آج بر صغیر کی عوام اسی پودے کا پھل کھا رہی ہے. وہ پودا جو فیض عالم نے لگایا ہے، داتا صاحب سے پہلے بھی بزرگ گئے، جب وہ چلے گئے پھر یہ کفرستان. اگر داتا صاحب جس شان سے آئے، لوگوں نے دھکے بھی دیے، مارا بھی، گالیاں بھی بکی، پتھر بھی مارے کہ چلے جاؤ یہاں سے. فرمایا فقیر جانے کے لیے تو آئے ہی نہیں، جانے کے لیے تو ہم آئے نہیں، ہم یہاں رہنے کے لیے، ہم رہنے کے لیے. ہم اس درویش کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور حکمرانوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اگر اس وطن کے مخلص و وفادار ہو تو فیض عالم کے در اقدس پر نیاز مندی کے ساتھ تعلق ہو. توبہ کرو، جو قوم سے تم نے چھینے ہیں وہ قوم کو واپس کر دو، قوم کو واپس کر دو. جو تم نے قوم کا پیسہ دھوکے اور فراڈ کے ساتھ قوم کی جیبوں سے نکالا اور یہودیوں کے بینکوں میں جمع کروایا، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی کچھ بھی ہو، دیانت کے اصولوں پر اگر دیکھا جائے ان لوگوں نے قوم کو کچھ بھی نہیں دیا.
یہ صاف ستھری سڑکیں اور روشنی کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے قوم کے محب ہیں۔ بدماش ہو تم، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہو اور یانیت کو فروغ دے رہے ہو، اور اس کے بدلے میں ہمیں تم سڑکیں دینا چاہتے ہو۔ سب کچھ اپنے پاس رکھو، ہمیں مصطفیٰ کا دین جس طرح صاف ستھرا آیا تھا، دین اسی طرح صاف ستھرا رہنے دو ہمارے ساتھ۔ ہم بھوکے بھی گوارا کر لیں گے، ہم تکلیف بھی گوارا کر لیں گے، مگر حضور کے دین کی توہین کیسے ہم سے گوارا ہو؟ اس لیے بندہ نواز آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، انتہائی احساس کا دور ہے اور شناخت کرنے کی ضرورت ہے کون قوم کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے، کون رسول پاک علیہ السلام کے دین کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے۔ ایجنسیاں ہوش کے داخل لیں، وہ لوگ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے پاکستان کی پے بن گئی میری داڑھی موڑ دینا، آج وہ پاکستان کے مامے بنے ہوئے۔ پاکستان کن بزرگوں نے بنایا؟ بریلی شریف کے بزرگوں نے پاکستان کے لیے قربانی، اجمیر شریف کے بزرگوں نے، کولڑا شریف کی سرزمین کے بزرگوں نے، اور پاک پتن شریف کے بزرگ، اور اللہ اکبر یہ کتنے دکھ کی بات ہے آج بلوچستان جل رہا ہے۔ 1947 میں بلوچستان کے بزرگوں نے وطن عزیز کے لیے جو قربانیاں دی وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق۔ وہاں کے مشائخ بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام، بڑی بڑی کانفرنسیں، اور مسلم لیگ کو اپنی جیب کے ساتھ ہزاروں کا سرمایہ انہوں نے پیش کیا۔ آج وہاں آگ لگی ہوئی ہے، یورپ کے گماشتے وہاں پر لسانیت کو ہوا دے رہے اور پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وطن رہے گا اللہ کے فضل سے، یہ ذلیل کمینے قسم کے لوگ اپنے پورے ارادوں میں ذلیل ہو کے رہیں گے، یہاں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ خدا ذوالجلال اس وطن کو اچھی شرم حیا والی قیادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین سے محبت کرنے والی قیادت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔